اللہ رب العزت نے اصحاب محمد رضوان اللہ علیہم اجمعین کے فضائل و مناقب کو بیان کیا سورۃ الفتح کے آخر میں۔ اب اللہ رب العزت یہ بیان کر رہے ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین مجلس نبوی کا ادب کتنا کرتے تھے۔ اصحاب محمد رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بعض واقعات ایسے ہیں جو امت کے لیے ضابطہ حیات بنے اور رہتی دنیا کے لیے سبق آموز ثابت ہوئے۔ اللہ رب العزت نے اس آیت میں بھی جن آداب کو بیان کیا ہے، اگر اس پر کسی نے عمل کیا ہے صحیح معنوں میں تو وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ اپنی آوازوں کو نبی کی آواز پہ بلند نہیں کرو، اور جیسے آپس میں کھل کر باتیں کرتے ہو اس طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کھل کر باتیں نہیں کرو۔ ایک تو اپنی آواز کو اپنے نبی کی آواز پہ بلند نہیں کرنا، اور نمبر دو یہ ہے کہ اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو نہیں کرنی جیسے آپس میں کیا کرتے۔ وہاں الگ انداز ہونا چاہیے، وہاں ادب اعلیٰ درجے کا ہونا چاہیے۔ واقعہ یوں ہے کہ بنو تمیم کا ایک وفد آیا، بات چل رہی تھی کہ ان کا امیر کس کو بنایا جائے۔ بعض نے کہا اقرع بن حابس کو بنایا جائے، بعض نے کسی اور کا مشورہ دیا۔ تو حضرت صدیق اکبر اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہما آپس میں مشورہ کر رہے تھے، تو مشورہ کرتے ہوئے آواز بلند ہو گئی۔ اللہ نے یہ آیت اتار دی، اللہ نے فرمایا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، جہاں نبی علیہ السلام موجود ہوں وہاں اپنی آوازوں کو بلند نہ کیجیے۔ اس آیت کا اترنا تھا کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو تہیہ کر لیا کہ آج کے بعد مجلس نبوی میں ایسے بولنا ہے جیسے کوئی سرگوشی کرنے والا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بارہا پوچھنا پڑتا تھا کیا کہا، اتنا آواز کو پست کر دی، اتنا ادب۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ اتنا اعلیٰ درجے کا۔ اور پھر ایک صحابی تھے حضرت ثابت بن قیس، یہ خطیب تھے انصار رضی اللہ تعالیٰ، اور ان کی آواز قدرتاً بلند تھی۔ بعض اوقات تو یہ چاہتے تھے کہ آواز آہستہ کروں لیکن پھر بھی آواز بلند ہو جاتی تھی۔ حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ، انہوں نے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آنا ہی چھوڑ دیا اس آیت کے نازل ہونے کے بعد کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میری آواز بلند ہو، قدرتی بلند ہے، اور میرے اعمال ظاہر ہو۔ اتنا ڈر تھا انہیں کہ بے ادبی نہ ہو۔ یہ کافی دن گزرے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ ثابت بن قیس نہیں آتے۔ صحابہ نے معلوم کر کے بتایا کہ وہ تو گھر میں بند ہے، اس ڈر سے کہ آقا علیہ السلام کے مجلس میں آؤں گا آواز کہیں بلند ہوگی اور اعمال سارے برباد اور ضائع ہو جائیں، میں اہل نار میں سے ہو جاؤں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا صحابی کو کہ جا کر کے بتاؤ اس کو بل ہوا من اہل الجنہ، کہ وہ جہنم والوں میں سے نہیں ہے، وہ تو جنت والوں میں سے وہ آیا کرے۔ اس کی تو قدرتی آواز بلند ہے، وہ آیا کرے۔ بل ہوا من اہل الجنہ، کہ وہ کس میں سے ہے، جنت والوں میں سے۔ ایسے زبردست قسم کے لوگ تھے کہ ایسے حکم اترتا تھا فوری طور پہ عمل کے لیے آمادہ ہو جاتے، اور ایسا ادب کأن علی رؤوسنا الطیر، گویا کہ ہمارے سروں پہ پرندے بیٹھے ہیں۔ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں اتنا باادب ہو کے بیٹھتے تھے کہ ایسے پرندے بیٹھے ہیں سروں پہ حرکت کریں گے تو اڑ جائیں گے۔ اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کا ادب کسی نے کر کے دکھایا تو وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین۔ جیسے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کا ادب تھا، وہی ادب آج کے دور میں
قیامت تک کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس کا ہے، وہی ادب۔ جیسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عین موجودگی میں لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، دنیا میں کہ اپنی آواز کو نبی کی آواز پہ بلند نہیں کرو، یہ حکم آج بھی باقی ہے کہ روضہ اقدس پہ جا کے اپنی آوازیں بلند مت کرو، بے ادبی نہیں کرو، مواجہہ شریف کا ادب آج بھی لازم ہے۔ اور فقہائے کرام نے یہ مسائل سے اخذ کیا، فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کے سامنے اپنی آواز کو بلند کرنا یہ حرام ہے، اور یہ بات تو عبارت النص سے ثابت ہے۔ اور مواجہہ شریف میں جا کر لڑائی جھگڑا کرنا یہ بات تو دلالت النص سے ثابت ہے۔ پھر اسی طریقے سے باعتبار اشارت النص کے، اقتضاء النص کے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس میں جا کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مواجہہ شریف میں جا کر کسی طرح کا شور و غوغا کرنا، کسی طرح کی بے ادبی کرنا جائز نہیں۔ اس لیے آج بھی آپ جائیں تو روضہ اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی جالیوں پہ یہ آیت آج بھی لکھی ہے، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، یہ حکم آج بھی باقی ہے۔ اس لیے کہ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اپنے روضے میں زندہ ہے، اس لیے وہاں پر بے ادبی کرنے والا ایسا ہی ہے جیسے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ کے بے ادبی کرے۔ اس لیے کسی قسم کی وہاں پر بے ادبی کی، اونچی آواز سے بولنے کی اجازت نہیں ہے۔ ان تحبط اعمالکم، اگر ایسا کرو گے تو تمہارے سارے اعمال برباد ہو جائیں گے، وانتم لا تشعرون، اور تمہیں پتہ بھی نہیں چلے۔ اعمال کہاں کہاں سارے برباد ہو جاتے ہیں؟ ویسے اصول تو یہ ہے کہ اگر انسان نیکی کرے اور نیکی کے بعد گناہ کرے تو آیا اس کی وہ نیکی باقی رہتی ہے یا ختم ہو جاتی ہے؟ ختم نہیں ہوتی، نیکی بھی رہتی ہے اور گناہ الگ سے درج ہوتا جاتا ہے۔ لیکن بعض گناہ ایسے ہیں کہ جن کے کرنے سے نیکیاں تباہ ہو جاتی ہیں، بعض گناہ ایسے ہیں جن کے کرنے سے نیکیاں تباہ ہو جاتی ہیں۔ کفر و شرک اور ارتداد، کفر سے ساری نیکیاں ختم، شرک کرنے سے ساری نیکیاں ختم، ارتداد مرتد ہو گیا، بے دین ہو گیا، اپنے دین سے پھر گیا، اسلامی عقائد کو چھوڑ بیٹھا ہے، نظریات کو چھوڑ دیا ہے اس نے، تو کیا ہوگا؟ اس کے سارے اعمال حق ضائع ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، برباد۔ اسی طریقے سے کفر و شرک اور ارتداد کے بعد اللہ نے بیان کیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی بھی ان گناہوں میں سے اس درجے کی معصیت ہے کہ اس سے بھی تمہارے سارے اعمال تباہ و برباد ہو جائیں۔ ادب، ادب، رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب، ان کی مجلس کا ادب، ان کے شہر کا ادب، ان کے روضے کا ادب۔ اگر آج کے دور میں کسی نے دیکھنا ہو کہ ادب نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، ہر وہ چیز جس کی نسبت حضور سے ہے، اگر کسی نے ادب کر کے دکھایا ہے تو ماضی قریب میں قاسم العلوم والخیرات، حجت اللہ فی الارض، حجت الاسلام والمسلمین، حضرت مولانا محمد قاسم النطوی نور اللہ مرقدہ، جب مدینہ شریف گئے تو جوتے اتار دیے، پاؤں زخمی بھی ہو رہے ہیں لیکن جوتے نہیں پہنتے، کیوں؟ کہ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں جوتا نہیں پہنتے۔ مدینہ شریف کی مٹی سے پیار کرنے والے لوگ ہیں، ان کی فضاؤں سے پیار کرنے والے لوگ ہیں۔ ایک بندے نے کسی عالم کو آ کر رومال دیا اور کہا کہ یہ آپ کے لیے لایا ہوں، حج پہ گیا تھا، تو ساتھ میں بیٹھنے والے نے کہا کہ یہ تو ادھر ہی کی ملوں میں بنا ہوا ہے، فیکٹری میں بنا ہے، بس یہ وہاں بکتا ہے۔ فرمایا بنا جہاں بھی ہے لیکن ہوا جو مدینہ کی لگتی ہے، مدینہ شریف سے ہو کے جو آیا ہے۔ اتنا لوگوں نے ادب کیا، اور ایک آدمی مدینہ شریف میں رہ رہا ہے، 40 سال سے مقیم ہے، کہ میری وفات مدینہ شریف میں ہو اور دفن بھی مدینہ شریف میں، ہندوستان کا تھا۔ ایک دن مدینہ شریف کے دہی لایا
اور دہی کہتا ہے مدینہ شریف کی دہی اچھا نہیں ہے، مدینہ شریف کی دہی اچھی نہیں ہے۔ تو رات کو سویا خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور فرمایا کہ جس کو مدینہ شریف کی دہی اچھی نہیں لگتی وہ اس کو یہاں رہنے کا حق نہیں ہے۔ شرطے آئے، پکڑ کے لے گئے، واپس بھیج دیا، ہر چیز ضائع ہو گئی۔ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب لازم ہے، ان کے ساتھ جس چیز کی نسبت ہے اس کا ادب لازم ہے۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر کا ادب لازم ہے، نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر کی مٹی کا ادب لازم ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس کا ادب لازم ہے، مواجہ شریف کا ادب لازم ہے، تو جو ساتھ میں صدیق سلایا ہے، جو حضرت فاروق اعظم کو ساتھ سلایا ہے، اور جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے یار بنے ہیں اور غار و مزار بنے ہیں، تو ان کا ادب کیوں لازم نہیں؟ ان کی بے ادبی پھر کہاں پہنچے گی؟ اس لیے یہ بات ذہن میں بٹھا لیجیے کہ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی اور ان سے جڑی ہوئی کسی چیز کی بھی بے ادبی ان تحبط اعمالکم، سارے اعمال کو تباہ کر دے گی، اور تمہیں شعور بھی نہیں ہوگا، پتہ نہیں چلے۔ ایک آدمی کے اعمال ضائع ہو گئے، اس کو پتہ ہے، شعور نہیں ہے۔ جیسے اعمال ضائع ہیں ضائع، یقیناً ضائع ہیں، قرآن کہتا ہے اعمال تباہ ہو گئے لیکن اس کو شعور نہیں ہے۔ ایک لو آدمی کہتا ہے کہ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں کیسے زندہ ہے، اس کو کہو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں زندہ ہے لیکن تجھے شعور نہیں ہے۔ جیسے تیرے اعمال ضائع ہو جائے تجھے شعور نہیں ہے، ایسے آقا علیہ السلام زندہ ہے لیکن تجھے شعور نہیں ہے۔ جب اللہ نے قرآن میں اور نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرامین میں بیان کر دیا کہ انبیاء قبروں میں زندہ ہیں، نماز پڑھتے ہیں، تو پھر تجھے کس قسم کا شک شبہ پیدا ہو رہا ہے؟ کیا تم آقا علیہ السلام کی تعلیمات سے بڑھ کے تیرا دماغ ہو گیا؟ اس لیے شریعت اپنی عقل کو شریعت کے تابع کر، اور چونکہ آج جمعے کا دن ہے، کثرت کے ساتھ درود شریف سورۃ الکہف کی تلاوت کریں۔ سورۃ الکہف کی تلاوت کرنے سے اللہ رب العزت آئندہ جو آئے گا نا ہفتہ، اس پورے ہفتے میں مصیبتوں سے بلاؤں سے حفاظت کرے۔ اور ویسے بھی جو آدمی سورۃ الکہف کی تلاوت کرتا ہے تو وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ دجال ابھی تک آیا تو نہیں ہے لیکن دجالی دور آ چکا ہے، دجل، فریب، دھوکہ، وہ دور تو آ چکا ہے، یہ دجال کا دور شروع ہے۔ اس دور کے دجل سے، فریب سے بچنے کے لیے، اپنے آپ کو مصیبت اور بلاؤں سے بچانے کے لیے پورا ہفتہ محفوظ رہیں گے، سورۃ الکہف کی تلاوت کریں گے انشاءاللہ۔ اور سنت کے مطابق جمعے کی تیاری کریں۔ سنت کے مطابق جمعے کی تیاری یہ ہے کہ اچھے کپڑے پہنیں، غسل کریں، خوشبو لگائیں، مسواک کریں، اور اہتمام کے ساتھ مسجد کو آئیں، ذکر و اذکار کرتے ہوئے قرآن مجید کی بیٹھ کے تلاوت کریں، اور مسجد میں جلدی آنے کی کوشش کریں۔ یہ نہیں کہ جب امام خطبہ دے گا تو پھر آئیں گے، پھر کیوں آئیں گے؟ مسجد کے ساتھ دل لگائیں گے، مسجد میں آئیں گے اور پہلے آ کے بیٹھیں گے۔ حدیث میں آتا ہے اذا رأیتم الرجل، جب تم کسی آدمی کو دیکھو یتعاہد، کہ وہ بار بار مسجد میں آتا ہے، بار بار مسجد میں آتا ہے، آپ کو مسجد میں بیٹھا ہوا نظر آتا ہے، تو فاشہدوا لہ، تم گواہی دو اس کے لیے ایمان کی، اس کے ایمان کی گواہی دو کہ یہ ایمان والا بندہ ہے، کیونکہ ہم نے اس کو بار بار مسجد میں آتا جاتا ہے۔ اس لیے ان اعمال کی کوشش کر لیں اور جمعے کا دن صحیح معنوں میں گزارنے کی کوشش کر لیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔